بھٹی لفظ پنجابی زبان و لہجہ میں ہے۔ اس کا اصل نام راجستھانی لہجہ اور سنسکرت لفظ بھاٹی ہے، جو ایک مشہور یادو ونشی راجپوت راجا بھاٹی رائے کے نام سے منسوب ہے۔ اسی راجا بھاٹی رائے کے نام سے بھٹی یا بھاٹی قبیلہ وجود میں آیا۔ بھٹی راجپوتوں کی سب سے بڑی اور قدیم شاخ ہے۔ بھٹی راجپوت یادو ونشی اور چندر ونشی سے مشہور ہیں۔ بھاٹی راجپوت کرشن جی کی اولاد مانے جاتے ہیں۔ اس قبیلہ کے مشہور ہندو راجاؤں میں راجا کرشن جی مہاراج، راجا باہوبلی، راجا گج سنگھ، راجا سالبہن، راجا بلند، راجا رسالو اور راجا بھاٹی شامل ہیں۔ راجا بھونی سنگھ المعروف بجے رائے راول جیسل سنگھ والی ریاست جیسلمیر، رانا کپور سنگھ بانی ریاست کپور تھلہ بھی مشہور ہیں۔ اور مسلمانوں میں رائے اجت سنگھ جو بہاؤالدین زکریا ملتانی الاسدی القریشی رحمہ اللہ کے پڑپوتے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور نام بدل کر رائے اللہ تیتا خان بھٹی رحمہ اللہ رکھ دیا۔ رائے بھوٹے خان بھٹی بانی بھوٹے دی تلونڈی 1800 مربع جاگیر موجودہ ننکانہ صحابو گردنوا۔ ان کے علاوہ رائے بلار خان بھٹی بھی مشہور ہیں، جنہوں نے بابا گرو نانک کو 750 مربع زمین وقف کی۔ اس کے علاوہ رائے محبوب خان بھٹی المعروف بوبے خان ننکانوی و کپور تھلوی، رائے عبداللہ خان بھٹی المعروف دلہ بھٹی شہید رحمہ اللہ پنڈی بھٹیاں، مشرقی پنجاب کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا شاہ کمال الدین خان رحمہ اللہ والی ہمیرا جاگیر کپور تھلہ، بابا بڈھے خان بانی بھڈا تھیا جاگیر کپور تھلہ قابل ذکر ہیں۔ راجپوت بھٹیوں کی مشہور ریاست و قلعہ بھٹنیر راجستھان تھا، جس کو 1398 عیسوی میں امیر تیمور کے حملوں نے مسخ کر دیا، جس سے بھٹی راجپوت بھٹنیر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بکھر گئے۔ ایک زمانہ میں راجپوت بھٹی ہستان پور سے لے کر کاشغر تک حکمران رہے ہیں، جس کو بھٹ سر سے یاد کیا جاتا ہے۔ افغانستان میں غزنی، جس کا پرانا نام غجنی تھا، اسی قبیلے کے ایک راجا گج سنگھ کے نام پر ہے۔ راجپوت بھٹیوں کی گوتوں میں 12 پال قابل ذکر ہیں، جن میں گور پال بھٹی، مین پال بھٹی، لکھن پال بھٹی، سانس پال بھٹی، ہر پال بھٹی وغیرہ مشہور ہیں۔ ان کے نام پر مختلف علاقہ جات مثلاً بھٹیانہ، بٹیرہ اور مختلف مقامات جیسے کہ بھٹنڈا، بھٹنیر اور پنڈی بھٹیاں موسوم ہیں۔ بھٹی روایات کے مطابق وہ شری کرشن جی مہاراج کی اولاد میں سے ہیں اور اسی واسطے سے راجپوت چندر ونشی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق زمانہ قدیم میں انہیں سندھ سے پار دھکیل دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا علاقہ واپس لے کر جویا، لنگا اور دوسرے قبائل کو ستلج کے پار دھکیل دیا، جیسلمیر اور بھٹیانہ ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ راجپوت قبائل کی اکثر شاخیں مثلاً وٹو، نون، وگن، تاؤ نیاور، چند جٹ قبائل جیسا کہ سدھو، باجوہ، گھمن، باجو وغیرہ بھی خود کو بھٹیوں سے جوڑتے ہیں۔ ایک وقت میں بھٹی راجپوتوں کی سلطنت میں تمام سرسا ضلع اور ضلع حصار کے ملحقہ علاقہ جات شامل تھے، جو آج بھی بھٹیانہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جنرل کننگھم کے مطابق ابتدائی ایام میں بھٹی راجپوتوں کی سلطنت سالٹ رینج اور کشمیر پر مشتمل تھی اور ان کا دارالحکومت غجنی پور موجودہ راول پنڈی تھا۔ غالباً دوسری صدی قبل مسیح میں ہندو ساسانی قبائل نے انہیں جہلم کے پار دھکیل دیا اور ان کے راجا رسالو راجپوت نے سیالکوٹ کا شہر آباد کیا۔ تاہم قابض قبائل نے انہیں مزید پرے دھکیل دیا۔ البتہ کشمیر میں ان کا اقتدار 1339 عیسوی تک قائم رہا۔ اگر ہم بھٹی قبیلہ سے نکلنے والی ذیلی شاخوں کو بھی بھٹی شمار کریں تو پنجاب کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جس میں بھٹی غالب اکثریت میں نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ یا تو دریائے گھاگھرا کے خشک ہونے سے یا پھر راتھوڑوں سے شکست کھانے کے بعد بھٹی قبائل پنجاب میں آ کر آباد ہوئے، جہاں سے ہندو ساسانی قبائل نے انہیں پھر واپس بھٹیانہ کے علاقوں میں دھکیل دیا۔ بھٹی قبیلہ راجپوتوں کی چندر ونشی شاخ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بھٹیوں کی 40 سے زیادہ ذیلی شاخیں ہیں جو پنجاب بھر میں آباد ہیں۔